کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ایکچولی پورے قرآن میں آپ دیکھیں دو ہی تو راستے ہیں جب ہم آخرت میں جائیں گے، دا ڈے آف ججمنٹ، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، درمیان کا تو کوئی راستہ ہے نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ، جسے کہتے ہیں نا بالکل واضح بتا دیا کہ اس راستے پہ چلنے کا کیا اجر ہوگا اور اس راستے پہ چلنے کی سزا کیا ہوگی۔ اب یہ مسلمان پہ، اب یہ ہم پہ، ہر انسان پہ یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ کیسے چوز کرتا ہے، اور پھر وہ آخرت میں جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی سرپرائز ملا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ راستے پہ چل کے یہ انجام ہوگا۔ اب لاسٹ پروگرام میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری متقیوں کی بات بتائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو سارعون الی مغفرات، جو بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت تلاش کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کا بتایا کہ وہ لوگ جو پھر ایسے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گا جس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین جتنا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں چھپے ہوئے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں، اور پھر وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ یحب المحسنین، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ پھر اس پہ اڑے نہیں رہ جاتے۔ اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ جنتوں کے حقدار ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی وہاں کی بسر کریں گے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا راستہ ہے، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوئے، وہ کون لوگ تھے؟ تو اسی کی اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو وہ قومیں جو ایک زمانے میں بہت ترقی کے عروج پر تھی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ قوموں کے جو قصے بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کہانیوں کے طور پہ نہیں بیان کیے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا انجام ہوا تھا، اور اللہ آخر وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سننن، طریقے، اور سننن قوموں کو بھی کہتے ہیں کہ بہت سے طریقے ایسے گزر چکے پہلے لوگوں کے جو تھے، یا قومیں بہت سی ایسی گزر چکی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس تم سب چلو پھرو ارضی زمین میں، فَانظُرُوا، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوتا ہے، کیسا انجام تھا مکذبین، جھٹلانے والوں۔ اور یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیوں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ آج ہمیں ہم قرآن پڑھنے والے، ہمارے سامنے جب قرآن کھلا ہے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ آج کیا ہم تو نہیں جھٹلا رہے اللہ کی آیات کو۔ اس دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک اس کا جاب ڈسکرپشن دیا تھا، وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو کیا ہم یہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو برائیوں سے منع کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو اچھائیوں کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے، ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کریں؟ تو آج دیکھیں اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے سب انسانوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ الست کیا تھا نا کہ آپ اکیلے ہمارے رب ہیں۔ دیکھیں پورے قرآن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کا کہیں بھی یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ قرآن کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانو، اللہ کو ایک مانو۔ لیکن ہم ہمیشہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتا دیا، ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ ہاں ہم تو اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، ہم تو کبھی اللہ رحم کرے ہم نے تو کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو، تم اپنے نفس کو پوچھتے ہو، تم اپنی خواہشات کو پوچھتے ہو۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو ایسے نہیں، کہاں خواہش کی بات سننا اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت۔ ہم عبادت کو صرف کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم سجدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے کہ جب آپ نے صبح اٹھنا ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت، کئی دفعہ الحمدللہ بہت سے لوگ تو
فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر سے اٹھتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا, کہ اگر سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں یا کسی طرح کی ایسی سچویشن ہے, فار ایگزامپل سردی ہے, وہ لحاف میں گھسے ہوئے ہیں, گرم گرم بستر ہے, اب پھر کہتے ہیں کہ آج تو رات کو بھی اتنا تھکے تھے, رات کو اب بھی پارٹی سے بھی اتنی لیٹ آئے ہیں, 1 تو پہلے ہی بج گیا تھا, اب سوتے سوتے ہمیں 2-3 بج گیا, ابھی تو ہماری آنکھ لگی ہے, چلو آج سوئے پڑے رہ جاتے ہیں. تو اپنی خواہش کا اب خدا بناتے ہیں نا اس کو, ہم اس کی بات مانتے ہیں نا. ہمارا نفس جو ہے نا, نفس ہمارا, وہ ہمیشہ ہمیں برباد کرتا ہے ان چیزوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وہی بات کی ہے کہ ان کا انجام کیوں ایسا ہوا تھا, کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. ان کی پرائرٹی جو تھی وہ دنیا تھی, ان کی پرائرٹی اپنا نفس تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تھے. جس کی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے, اس کے پوری دنیا اس کے ارد گرد گھومے گی. کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ, دا مومنٹ اذان ہوتی تھی وہ ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے وہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہی حال مومن کا ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار آ جائے, اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے, یا نیکی کرنے کا کوئی موقع آ جائے, اس وقت وہ یہ نہیں دیکھے کہ میں کیا کروں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بار بار بھی کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھو یہ دونوں چیزیں تو ہمیں پرابلم میں ڈال دیتی ہیں. کبھی ہم مال کمانے کی خاطر, کبھی مال حلال کمانے کا, تو یہ جہاد ہے بہت بڑا. جب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے حلال مال کمانے کے لیے نکلتا ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے اللہ کی راہ میں. لیکن اسی مال میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ رشوت دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہو, کبھی آپ غلط طرح سے کاروبار میں پیسہ شامل کر لیتے ہو. تو کس لیے کرتے ہو؟ پیسہ بڑھانے کے لیے کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاذا بیان کہتے ہیں کلیئر سپیچ کو. اور یہ قرآن بیان واضح بیان ہے, للناسی لوگوں کے لیے, وہدن اور ہدایت ہے, وموعظۃ اور اس میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ للمتقین, متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. یہ قرآن اگر جب کھولتے ہو جو متقی ہے تو اسی کے لیے اس کے اندر ساری نصیحت ہے. یہ ایسا راستہ تم کو دکھائے گا جو سیدھا جنتوں کی طرف لے جانے والا ہے. اور الحمدللہ, اور اس راستے پہ چلتے چلتے انسان کو جو سرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے, جو مطمئن نفس اس کا ہو جاتا ہے, جو دل میں خوشی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا سائیڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں یہ بڑے خوبصورت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جب انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بالکل وہی آیت ہے جو آپ نے قرآن کے شروع میں پڑھی تھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اگر تم کوئی بھی کجی کے لیے دیکھو گے نا, جیسے بحث کرنے کے لیے بندہ پوائنٹ دیکھتا ہے, دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا تھا, اب اس کا کیا مطلب ہے, تم ایسے کہتے ہو. اگر تم اس مقصد کے لیے بحث کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے ہو, تمہیں کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور لوگوں کے دلوں کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتا ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جو متقی لوگ ہیں اس کے لیے ہدایت ہے, ہدی للمتقین. پھر دماغ میں آتا ہے کہ اوکے متقیوں کے لیے تو متقی کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دی ہے. آپ قرآن کھول کے دیکھیے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آن گوئنگ اگلی آیت تک آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے ہیں وہ متقی لوگ ہیں. اب وہ قرآن جب کھولیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پورا راستہ دکھا دیں گے کہ کس کس راستے پہ چل کے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کو جنتوں کا حقدار بنا دیں گے. کیونکہ ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنتوں میں ہی رکھا تھا. جنت دکھائی تھی آدم علیہ السلام کو کہ تمہارا اصل گھر ایسا ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ اس جنت کی, اس زمین کو, اس گھر کو لینے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی. اور محنت بھی اتنی خوبصورت ہے, وہ جب اللہ کی اس بات سمجھ آتی ہے تو آپ بلیو کریں اس راستے پہ چلنے کا جو سرور ہے نا, وہی اس کا مزہ بھی ہے. کہ انسان کو دل چاہتا ہے, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مارے باندھے کبھی دل چاہ رہا ہے اوکے نیکی کر لی, اب کیا یہی کرتی رہو, صبح نماز پڑھی تھی اب ظہر آگے بسر آگے سارا دن یہی کرتے رہو, اب یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ایسی حال آپ سنتے ہیں نا یہ باتیں اکثر لوگ آپ کے سامنے جب کر رہے ہوتے ہیں, تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی جمے نہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جمے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی نماز کا وقت آئے تو میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز.
اللہ सुब्हान तआला देखें जिस वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम घर के काम करते हैं, फिर उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र अदा करते रहते हैं। अल्लाह को रिक्वायर है ये। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जो मेरे लोग हैं, जो मोमिन लोग हैं, और वो आप जब हम सूरत मुल्क पढ़ते हैं ना उसके अंदर, और सूरत दूसरी जो सुबह के टाइम हम सूरत मुल्क और सूरत सजदा पढ़ते हैं, मेरी दोनों बड़ी फेवरेट सूरतें हैं। उसके अंदर मुझे वो आयत इतनी खूबसूरत लगती है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम। इतनी खूबसूरत बात लगती है कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं ना, उनकी पुश्तें जो हैं वो बिस्तरों पे नहीं लगती, वो उठते हैं, बार बार उठते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला को याद करते हैं, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने, देखिए ईमान के भी दर्जे हैं। एक होता है ना, जैसे अगर आप ये सोचो कि आपके घर मुलाजिम हैं, 3-4 मुलाजिम हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि आपका, हालांकि हम तो गायब नहीं जानते, हम तो उनके दिलों का हाल भी नहीं जानते, हम तो उनके जब हमारी आंखों से ओझल होते हमें वो भी नहीं पता होता। अल्लाह सुब्हान तआला को तो वो भी पता है। लेकिन आपको अपने गुलाम का, आपको अपने नौकरों का सब पता होता है कि कौन ऐसा है कि जो काम बस करके छुट्टी कर लेता है, कौन ऐसा है जो एक्स्ट्रा काम करता है, कौन ऐसा है जो आपका दिल जीतने के लिए और भी मेहनत करता है। वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे फ़र्ज पढ़ लेते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बड़ी बात होती है कि हम अपने फ़र्ज पूरे कर लें। बाज़ लोग होते हैं उनको फिर ये लालच होती है, वो सुन्नत भी ऐड करते हैं। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं फिर उनको और लालच होती है, वो फिर नफल पढ़ते हैं, फिर वो रातें भी जागते हैं, फिर वो अल्लाह सुब्हान तआला को मनाने के लिए एक्स्ट्रा रोज़े भी रखते हैं। बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला को मनाने के लिए, अपने दर्जात बुलंद करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है, अब मीठा भी कर लिया, उसके बाद बादाम भी डाल दिए, उसके बाद और चीज़ें भी बीच में ऐड करते जाएंगे, इंशाल्लाह जन्नतों में भी फिर वैसे ही अजर मिलेगा। तो ये रास्ता ही ऐसा है कि जितना इसके अंदर मीठा डालते जाए उतना ही बंदा सुरूर में आता रहता है। उसको दुनिया की चीज़ें जो ऐसी होती है ना जिसमें अल्लाह, एक तो नंबर 1 मैं यहाँ पे एक और बात भी आपको बता दूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि क्या फिर हम ये भी ना करें, क्या हम ये भी ना करें तो हमारी ज़िंदगी इतनी बोर हो जाएगी। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि नहीं होगी। आप बिलीव करें, अल्लाह सुब्हान तआला ने सिर्फ उनसे मना किया है जो अल्लाह के रास्ते की, जो बुराई जहाँ पे है, जहाँ फहाशी है, ऐसी चीज़ों से मना किया। अल्लाह सुब्हान तआला ने और किसी चीज़ से मना नहीं किया। आप लोगों से मिलते हो, आप बातें करते हो, आप पार्टीज़ में भी जाते हो, आप लेकिन अल्लाह की हदूद में रह के करते हो। और आप वल्लाही आपको ऐसा लगेगा कि कई दफ़ा आप ऐसी अगर जगह पे गलती से चले भी गए जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी, जहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल जब मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुरान नहीं खुला था, मैं ऐसी पार्टीज़ में अगर बैठी भी होती थी, पार्टीज़ में जहाँ पे रेगुलर डांस हो रहा है, बच्चियाँ जैसे मेहंदियों पे होता है लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली मेरे दिल को कोई बुरा नहीं लग रहा होता था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि अल्लाह सुब्हान तआला को ये चीज़ कितनी बुरी लग रही है। क्योंकि मैं कहती थी नमाज तो पढ़ के आए, अब जाके ईशा भी घर में पढ़ लेंगे तो क्या है, अब ये तो टाइम मेरा है ना, ये तो कल्चर है जो हम कर रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम, जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना, ऐसी जगहों पे बैठ के यूँ लगता है किसी ने आपको आग पे बिठा दिया। आपका दिल चाहता है कि काश किसी तरह से मैं इस जगह से फ़ौरन निकल जाऊं। अगर आप किसी के साथ राइड लेके गए हैं, सम टाइम होता है आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, हस्बैंड अभी उस मुकाम पे नहीं है, वो नहीं निकलना चाहते, और आप वहाँ पे साइड पे होके बैठे हुए हो या बाहर निकलने की कोशिश करते हो कि लॉबी में बैठ जाऊँ। अब मैं जब ऐसी बात करती हूँ ना, तो मुझे आई एम 100% श्योर, जब मेरी कभी अपने स्टूडेंट से भी बात होती है, दे कैन रिलेट विद दीज थिंग्स। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में देखें हम शुरू से ऐसे नहीं, लेकिन जब अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये रहनुमाई दी, हमें ये हदायत अता की है, अभी तो हम इस रास्ते पे बिल्कुल एक नए स्टूडेंट की तरह चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम जमते जाएंगे, एक राह हमारी कंप्लीट होती है, फिर और मज़ा आता है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा अब हमने ये भी नेक काम करना है, फिर हमें ये भी पता चलता है जैसे जैसे इस रास्ते में चलते जाते हैं। क्योंकि एकदम से देखें, वही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रास्ते पे आप चल रहे हैं, आगे गाड़ी चला रहे हैं, अब 3 लाइन है, एग्जिट इधर है, आप तीसरी लाइन पे तेजी से जा रहे हैं, जो हमेशा से हमारी जिंदगियों में हम भाग रहे होते हैं। तो अब एकदम से जब हमें समझ आती है, तो अगर आप वहां से एग्जिट एकदम से लेंगे ना, तो आप खुद भी मरेंगे और आप दूसरों को भी मारेंगे।
لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آرام آرام سے پہلا سٹیپ، پھر اس لائن میں آئیں گے، پھر اس لائن میں آئیں گے، پھر آرام سے آپ ایگزٹ لے لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کس طرح سے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے، اور کوئی آپ کو بادر بھی نہیں کرے گا۔ یوزلی ہمیں یہی کمپلین ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں لوگ بڑے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا کر لیا، اس کی زندگی میں تو یہ بھی فانی ختم ہو گیا، یہ کچھ بھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139، جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اب واقعہ شروع ہو رہا ہے پھر احد کا، کیونکہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست ہوئی تھی، اس وقت ان کی جو حالت تھی اس کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَحِنُوا، اور نہ تم سب ہمت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم سب غم کرو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی عَلَوْنَا، غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں شرط لگا دی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم مت ہمت ہارو اور تم سب غم بھی نہ کرو۔ کیونکہ اب ہوا کیا تھا کہ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وقت کے نبی ہیں ہمارے ساتھ، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس طرح سے مدد نہیں آئی ہے۔ تو ان کی تھوڑی سی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں اور تھوڑے غمگین بھی تھے، کیونکہ بدر کے زمانے میں تو اب دیکھیں نا ان کو اتنی کامیابی ہوئی، 313 لوگوں نے جب 1000 کے لشکر کو بھگا دیا اور 70 لوگوں کو شہید کر دیا، مار دیا ان کے، اور 70 لوگوں کو غلام بنا کے ساتھ لے آئے تھے، قیدی بنا کے ساتھ لے آئے تھے۔ تو ان کو تو بہت ہمت ہو گئی تھی کہ دیکھو ہمارے ساتھ نبی ہیں اور ہم تو ٹھیک راستے پہ ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہر صورت میں جو کامیابی ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اب یہاں پہ ان کو جب اتنی بڑی دھچکا لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں بتا رہے ہیں کہ تم سب ہمت نہ ہارو، نہ غم کرو، کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آیت آنے کے بعد ان کی بڑی ہمت بڑھ گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے تبھی تمہیں یہ ساری کامیابیاں ملیں گی۔ کیونکہ دیکھیے آگے تو اب جا کے نبی، یہ تو سیکنڈ نبی جنگ تھی نا، آگے تو اتنی جنگیں ہونی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام جو تبوک تک پہنچ گیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کو یہاں پر ہی تیار کیا جا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے اور تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو دیکھو تمہیں اس طرح کی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ صرف تمہیں اپنی جانوں کا نقصان ہوگا بلکہ تم تمام امت کے لیے نقصان اٹھا سکتے ہو اور پہنچا سکتے ہو۔ اور یہی بات آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگ اپنے ایمان میں پکے نہیں ہوتے نا، ایک انسان کا غلط کام کتنے لوگوں کو لے ڈوب۔ اس لیے مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ جہاں بھی نکلو تو یہ سوچ کے نکلا کرو کہ تم اس امت کے لیے، تم جیسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم حجاب لے کے باہر نکلتے ہیں تو کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہم منہ کھول رہے ہوتے، بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ چلتا پھرتا دعویٰ ہو جائے۔ آپ مسلمان جو ہیں اس کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ جس وقت بھی، جیسے امریکہ میں ہیں تو تمہارا ہر کام تم یہ سوچ کے کرو کہ تم ایک مسلمان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، تم اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہو۔ تم اگر اپنی ذات کے لیے کوئی جھوٹ بولو گے یا کوئی غلط کام کرو گے تو تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرو گے، تم پوری امت کے لیے فتنے کا سبب بن سکتے ہو۔ یہ بہت بڑی، یہی آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے اس کا عمل، ایک مسلمان کا عمل جو ہے وہ پوری، ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے اسلام کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک ایک اینٹ کی طرح ہے، اور اگر ایک مسلمان غلط ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اینٹ کے ساتھ پوری دیوار گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے اگر یمسسکم، پہنچا ہے تمہیں کرہن زخم، فقط مسل قوما، تو پھر پہنچ چکا ہے قوم کو بھی کرہن زخم مثلہ، اس جیسا ہی۔ کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دلا رہے ہیں کہ دیکھو آج تمہیں جو زخم پہنچا ہے، تمہارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو تم نے پہلے بدر میں بھی تو ان کو اسی طرح کا زخم پہنچایا تھا، ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کریں نا نُدَاوِلُهَا، یہ مجھے بڑا خوبصورت ورڈ لگا کہ واقعی کیسے ہوتا ہے کہ کبھی غم انسان کے زندگی میں آتا ہے، پھر خوشیاں آ جاتی ہیں، پھر خوشی کے
بعد غم آ جاتا ہے، سردیاں ہوتی ہے گرمیاں آ جاتی ہیں، پھر کبھی ایسا موسم آتا ہے کہ بہت ٹھنڈ والا موسم ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا جھاڑ کا موسم آ جاتا ہے. ہمیشہ وقت بدلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں بدلتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنوں کا پھیر ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ انسان ان دنوں میں تو ایسا کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں حج جیسے حج سردی کے زمانے میں بھی آتا ہے، حج جو ہے وہ گرمی کے زمانے میں بھی آتا ہے، کبھی کوئی کیسا موسم آ جاتا ہے، کبھی کیسا موسم آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سردی کے زمانے میں لحاف میں بیٹھ کے کہ اب تو ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ اب تو سردی بڑی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی میری پکار پہ میرا مومن بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں معاملہ کیا تھا، جنگوں کا معاملہ تھا نا. جنگ میں جب انسان نکلتے تھے تو وہاں پہ کوئی گھر تو نہیں آگے ہوتے تھے، کیسے وہ نکلتے تھے، پوری فوج نکلتی تھی اور جا کے وہاں پہ خیمے لگتے تھے، کیسے ان کو لڑنا پڑتا تھا. وہ جھاڑے کے دن بھی ہوتے تھے، گرمیوں کے، وہ سردیوں کے بھی دن ہوتے تھے، وہ لمبی راتیں بھی ہوتی تھی، وہ چھوٹی راتیں بھی ہوتی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان. کیوں بدلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جان لے الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھوں کہ ایمان کس کا کتنا ہے. دعوے تو بڑے کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ غم آیا تو اس وقت تو اللہ اللہ ہو گیا، اب خوشی گھر میں نے دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے تو اللہ کی ساری نافرمانیاں شروع ہو گئی. یہی بات یہاں پہ سمجھ آنے والی ہے. وَيَتَّخِذَ، اور بنائے، مِنْكُمْ، تم میں، شُہَدَاءَ، کچھ کو گواہ بنائے. کس بات پر؟ دیکھیں ہر انسان قیامت کے دن گواہی دے گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کو گواہ بنا دے کہ کس طرح سے لوگ اس وقت قائم رہے تھے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے ہمتیں چھوڑ دی تھی، کون لوگ تھے جو منافق ہو کے واپس چلے گئے تھے. قرآن کا یہ واحد مقام ہے جہاں پہ شہداء کا، کیونکہ جہاں پہ شہداء کا مطلب آتا ہے وہاں پہ اس کا میننگ گواہی کی طرح آتا ہے نا. تو یہ واحد مقام ہے جہاں پہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے شہادت. کیونکہ شہادت کا لفظ قرآن میں کہیں ایسا نہیں، وہ قتال کا ہی لفظ آیا ہوا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب آیا تھا کہ او قتلو، آگے وہ آیت آئے گی کہ اگر تم مر جاؤ گے تو کیا یہ سوچیں گے کہ وہ واپس پھر جائے اپنے پاؤں پہ. تو پورے قرآن میں کہیں بھی موت کے لیے شہادت کا لفظ نہیں ہے. یہ ایک مقام ہے جہاں پہ اس کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ یتخذ، اور وہ بنائے، منکم شہداء، تم میں سے شہید، کہ تم میں سے وہ لوگ جو بدر کے موقع پہ بہت سے، یاد ہے میں نے آپ کو وہ سٹوری بتائی تھی کہ کچھ جوان ایسے تھے جو بدر میں نہیں جا سکے تھے. ان کو کیونکہ وہ پوری پلان کر کے تو جنگ ہوئی نہیں تھی، اچانک وہ گئے تھے اور جنگ وہاں پہ ہوئی تھی اور انہوں نے فتح ان کو مل گئی تھی. اور وہاں پہ جو لوگ نہیں گئے تھے ان کو یہ شوق تھا کہ اب ہمیں بھی موقع ملے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر شہید کا جو رتبہ ہے، دیکھیں نا قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کس مقام پہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے وہ واپس آئیں. جب ان سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر جائیں گے کہ ہم شہید ہوں اور اللہ کی راہ میں، اور وہ جو لذت ہمیں ملی تھی ہمیں وہ واپس چکھنے کا موقع ملے. اور پھر 3 دفعہ یہ پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تینوں دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم واپس جائیں اور ہم یہ لذت حاصل کر سکیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شہید جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے اور وہ کھاتا ہے، لیکن اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی اور ان کا کھانا کیسا ہے. تو یہاں پہ وہی بات تھی کہ وہ لوگ جو شہید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ اعزاز بخشنا چاہتے تھے کہ وہ شہیدوں کا رتبہ پا سکے. واللہ، اللہ لا یحب الظالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ان کے دل میں یہ بھی چیز آ گئی تھی کہ پتہ نہیں ہم صحیح کچھ نہ سب الحمدللہ ایمان میں تو صحابہ بہت پہنچے ہوئے تھے. جیسے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جو تھوڑے ہمت بھی ہار گئے تھے، کچھ تو منافق تھے جو واپس چلے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ کفار کو کیوں فتح ہو گئی، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تو نہیں پسند کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی وجہ نہیں ہے. اللہ کبھی بھی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن پھیرتا ہے لوگوں کے درمیان تاکہ وہ دیکھ لے کہ ایمان میں کون پکا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ غم ہے تو آپ نے اپنے قرآن بھی کھول لیے، اپنے رونا دھونا، آپ کی نمازیں بھی پوری ہو گئی. دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر دی خوشی، اور اس خوشی میں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ساری وہ چیزیں
جو اللہ کی نافرمانی ہے تم ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہو۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ، اور یہ آیت اتنی خوبصورت لگتی ہے نا، یہ دل چاہتا ہے کہ یا اللہ کاش ہمیں بھی چن لے اس راستے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا تاکہ چن لے اللہ الذین، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لے، کہ اللہ چن لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ساروں کو چنا تھا، صحابہ کو چنا تھا۔ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجات بلند کرتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ راہیں دکھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں چن لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ملیہ میٹ کر دے کافروں کو، تاکہ وہ ختم کر دے کافروں کو، کیونکہ آگے آگے جو جنگیں ہونی تھی اور مسلمانوں کو آگے آگے خوشخبریاں ملنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات اس میں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگے کامیابیاں عطا کرنی ہے کہ تم ابھی سے مضبوط ہو جاؤ۔ اور دیکھیے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اب ہم اپنے اوپر جب لیں گے تو ہم کیسے لیں گے کہ آج تو ابھی جنگ نہیں ہو رہی ہے نا، آج کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ہمیں آزما رہے ہیں، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن۔ اب دعا یہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ ہمیں کوئی نعمت دیں ہمیں اس کا احساس بھی ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت، مجھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ تھے، حضرت معاذ کو کہا تھا کہ اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جب بھی نماز پڑھو فرض نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ مجھے میری مدد کر اس بات میں، کیونکہ دعا ہی اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اگر وہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم سیدھی راہ پہ چلیں گے، دعا کرنا تو ہمارا کام ہے، ہم تو دعا اللہ سے کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی تو نے نعمتیں عطا کی ہیں اس پہ ہمیں شکر گزار کر دے، یا اللہ ہمیں احساس دلا دے ان چیزوں کا جو تو نے ہمیں دی ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا ذکر کیا تھا کہ یا رب العالمین میں اتنا کمزور بندہ، میں کیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنے لفظ نہیں ہیں، میرے پاس اتنے لمحات نہیں ہیں، میں کیسے تیری شکر ادا کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی وہی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے شکر کے لیے کہا، تو اس لیے یوزلی میں آپ کو یہی بات کہوں گی، جیسے ہوتا ہے کہ اگر خود بندہ کبھی کوئی ایسی کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو ڈونٹ میک اٹ لائک ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں یا کچھ بھی ہے، لیکن جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں آپ سجدے میں جا کے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، کہ عبادت کا بھی حسن عطا کر، کیونکہ دیکھیے عبادت بھی نا ماری باندھی ہو جاتی ہے، جلدی جلدی ہم عبادت کرتے ہیں بس اس لیے کہ نماز میں کھڑے ہیں، 100 چیزیں، ایسے لگتا ہے کہ ہر دنیا، ہر پورے دن کا پلان جو ہے نا وہ اسی وقت ہمارے پاس آنا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ نہیں کیا تھا، اس کو کال کیا کہ نہیں، جو عام طور پہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا، اس وقت وہ پورے خیال دماغ میں آ جاتے ہیں۔ شیطان بھی اس وقت ایسا بہکاتا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہ چلے جائے، تو اسی لیے اس دعا میں یہی ہے کہ وہ حسن عبادت، کہ تیری عبادت کا حسن جو ہے یا اللہ مجھے اس سے سرشار کر دے، میں اس کو محسوس کر سکوں، کیونکہ آپ پتہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ہماری عبادت جب ہوتا ہے نا کہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس دن اسپیشلی مجھے لگتا ہے فجر میں یا تہجد میں جو لوگ اٹھتے ہیں وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب خاص طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ دل سے آج اللہ سے دعائیں بھی کی، اللہ سے بات بھی کی، کوئی خیال دل میں نہیں ایسا آیا، وہ بڑا مزہ آتا ہے، پھر ایک فلفلمنٹ کی جیسے ہوتا ہے نا ایک عجیب سا سرور آتا ہے کہ آج بڑا مزہ آیا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی عادتیں ہمیں ڈال دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکوائر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ بات تو وہی ہے کہ میں آلویز
ऑलवेज ये कहती हूँ कि हम में से अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने काम करते हैं, सभी अच्छे काम करते हैं, कोई बुरा काम नहीं करता। थोड़ी सी बुराइयां हैं जो हमारे अंदर हैं और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि उनका पता लगा दे कि ये बुराई है। वही अल्लाह मारनी हक्का हक्कन वाली बात हो गई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें पता चल जाए कि ये बुराई है, फिर हम छोड़ने में आसानी के साथ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद मांगेंगे और फिर उन बीमारियों को, उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे वो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि कोशिश जो पूरी की पूरी 100% एक झूठ, क्योंकि नबी अपने पहली आयत में हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को झुटला देते, और मुसलमान का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कमज़ोर हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो। हमारी ये आदत अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी छुड़वा दे कि हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही झूठ बोल देते, ऐसे ही चुगली लगा देते, हमें चुगली का ही नहीं पता चलता, हमें तो लगता है वो दुख सुख कह रहे हैं। पर मैं ऑलवेज ये कहती हूँ दुख सुख के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो ये चुगली है, डोंट डू दुख सुख। जब भी आप बैठोगे दुख सुख करने तो इतनी ज़्यादा चुगलियाँ करके उठोगे। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बस कोशिशों में लगे हैं अपने रब को मनाने की, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़रूर जमा देंगे क्योंकि उसको हमारी नीयतों का पता होगा। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 142। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ओहद का वाक़या भी साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि उधर जब मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की थी तो फिर क्या हुआ था। और अब आगे इस आयत में ये मुझे इतना डर लगता है जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने यूं ही सोच लिया कि तुम जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। अब देखिए ना, हम में से तो हर मुसलमान, हम में से 100% हमें ये लगता है कि हम तो मुसलमान हैं, हमने तो जन्नतों में जाना ही जाना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने सोच लिया कि बस यूं ही तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा, कि अभी तक नहीं, यअलमिल्लाह, कि अल्लाह ने जाना, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जाहदू मिनकुम, कि जिन्होंने जहाद किया, सख्त मेहनत की तुम में से, वयालमा, और वो ये जान ले, अस्साबिरीन, कि तुम में से सब्र करने वाले को, कि यूं ही जन्नतें नहीं मिलेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन जहाद करे। जहाद का लफ्ज़ किसके लिए आता है? जो सख्त मेहनत होती है ना, जैसे एक बाप अपने बच्चों को, अपने घर वालों के लिए निकलता है, उनके लिए हलाल रिज़्क कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो जहाद ही है। वो आदमी जो किसी बच्चों को, जैसे औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को लेके अपने टाइम में से निकालती हैं, उनको कुरान का सिपारा पढ़ाती हैं, उनको कुरान की तालीम देती हैं, वो जहाद ही है। वो लोग जो अल्लाह की राह में इस्लाम की तबलीग करते हैं, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर है, वो जहाद ही है। और इसी जहाद का एक फिर आखिर में ये आ जाता है कि वो क़िताल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में अपनी जान दे देते हैं। पूरा जहाद देखे ना किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जाहिर ही नहीं किया तुम में से कि कौन तुम में से ऐसा है जो सख्त मेहनत कर रहा है अल्लाह की राह में, और कौन है कि जब उस पर मुश्किल आती है तो वो सब्र करता है। अब यही आयत आपको याद है, हमने सूरत बकरा में पढ़ी थी कि उसमें था वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सुम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि खुशखबरी दे दो कि ज़रूर वलनबलुवन्नकुम, मैं ज़रूर ब ज़रूर आजमाऊंगा तुम्हें। किस चीज़ों से? खौफ से, भूख से, और उसके बाद माल के नुकसान से, तुम्हारी जानों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों के लिए। अब बिलीव करे, जब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा था ना, जब मुझे ऐसे होता था कि जब मैं कुरान पढ़ती थी तो नीचे तर्जमा उर्दू में लिखा होता है, तो यूजुअली हम वो तर्जमा भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो ये आयत पढ़ने के बाद मुझे इतना खौफ आता था, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल नहीं समझ आती थी कि बेशई इनका क्या लफ्ज़ है। लेकिन जब मैंने बाकायदा इसको पढ़ा और इसको समझा, जब मैंने कोर्स करी थी, तो मुझे इतनी प्यारी ये लफ्ज़ लगा कि बेशई इन, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मैं पूरा माल लेके तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हें पूरा बीमार करके तुम्हें आजमाऊंगा, या पूरी तकलीफ दे के आजमाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बेशई इन,
कुछ उसमें से, थोड़ा बहुत उसमें से लेके मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि जब तुम्हें नेमतें दी हैं तो तुम कैसे शुक्र अदा करते हो। जब मैं उनमें से थोड़ी सी नेमत ले लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दी है तो तुम उस पर सब्र करते हो, या फिर तुम ये कहते हो कि देखो मेरा तो अब बस ही कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरे पास तो ये भी मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये भी हो रहा है, तुम ना शुक्र बन जाते हो। अब फिर एक दूसरी आयत थी इसी तरह की हमने पढ़ी थी, वलम्मा यातिकुम, और अभी तक नहीं आया तुम्हारे पास, मासलुल लज़ीना खलौ मिन कब्लिकुम, उस तरह की तकलीफें, उस तरह के गम जो तुमसे पहले लोग गुजरे, मस्सतहुमुल बअसाउ, कि उनको पहुंची थी तकलीफें, वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, और वो हला मारे गए, हत्ता यक़ूलु रसूल वल्लज़ीना आमनु माहू, यहाँ तक कि उस वक्त का रसूल और वो लोग जो उसके साथ ईमान लाए थे वो भी पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह तेरी मदद आखिर कब आएगी। देखिए ये वक्त का रसूल और उसके साथ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे किनको हैं, क्योंकि उहद के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में थे और जब उनको नुकसान पहुंचा था तो उनका दिल थोड़ा सा ऐसा हो गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बता रहे कि वो भी लोगों के साथ ऐसे हुआ था कि उनके वक्त का रसूल उनके साथ था और रसूल ये पुकार उठा कि मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह तेरी मदद आखिर कब आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अला खबरदार, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है, तुम हिम्मत नहीं हारो। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से हिम्मत हार जाओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद पहुंचने वाली है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें जो सब्र करने वाले हैं ना, उसके बारे में जो हम पहली आयत पढ़ी थी सूरत बकरा की, जिसमें ये था कि वल अनफुस व समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। आगे आप पढ़े ना वो तो इतनी खूबसूरत बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो सब्र करने वाले हैं उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद सलावात भेजते हैं। इतनी प्यारी बात लगती है जिसको कभी देखिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलावात भेजते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर दरूद भेजते हैं और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर सलावात भेजते हैं। तो देखिए हम एक खाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब दरूद भेजते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अजर की उम्मीद रखते हैं, यहाँ पर उस इंसान पे जो सब्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला दरूद भेजते हैं। और आपने वो भी सुना था कि जब हम अल्लाह की राह में पढ़ते पढ़ाते हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक, ये अल्लाह की मखलूक ही है ना, उसकी जो चरिंद परिंद हैं, जो मछलियाँ समंदरों के अंदर हैं, जो बिलों के अंदर चूंटी हैं, वो उस एक इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। उसके दर्जात तो देखें आप कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को पहुँचाता है। हम कितनी भी मग़फ़िरत कर लेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह थोड़ी देर पढ़ते हैं, एक तस्बीह पढ़ ली, फिर भूल गए, फिर इधर देख लिया, फिर उधर का काम कर लिया। आप अल्लाह के राह में चलते जाएं, आप अल्लाह की राह में पढ़ाते और पढ़ते जाएं, आप फिक्र ही नहीं करें, पूरी मखलूक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो इंसान अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके सजदा रेज़ हो जाते हैं, सिर्फ 2 रकात नमाज नफल ही तो पढ़ना होता है ना, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके बाद नहीं करेंगे, तो वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं वो भी उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैं ये कहती हूँ कभी कभी कि गलतियां करना भी कई दफ़ा कितनी बड़ी रहमत बन जाता है कि जब इंसान गलती करे और ये बात कि उसको एहसास हो जाए, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में एहसास हो जाए कि उससे ये गलती हो गई थी और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उस पर अपनी रहमत। अब देखिए कुरान का सफ़र जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि उसके बाद उस पर कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, आजमाइशें नहीं आएंगी, सिर्फ ये हो जाता है कि इंसान इतना जम जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से डील करने का तरीका बता दे कि वो उन परेशानियों से भी अल्लाह को राज़ी कर लेता है। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतें देते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना कि मोमिन की तो शान ही बड़ी है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उस पर अपना करम करते हैं तो वो फिर शुक्र अदा करके अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, और जब उस पर कोई मुश्किल आती है वो सब्र करता है तो वो फिर भी अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुमने यूं ही गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अभी तक तो अल्लाह ने जाना ही नहीं कि तुम में से कौन जहाद करने वाला है, सख्त मेहनत करने वाला है अल्लाह की राह में। वयअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह ये भी जान ले कि तुम में से सब्र करने वाला कौन सा है। फिर आप यहाँ पे देखिए
वही आयत को लाइए, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। भूले नहीं कि यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म दिया है, ये अल्लाह का हुक्म है। पूरी आयत में देखिए कि हुक्म के सीगे हैं कि तुम्हारा ये काम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो अभी जाना ही नहीं है कि तुमने ये काम में कितनी मेहनत की है, कितनी नहीं की है। तो अभी से तुम उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि तुम जन्नतों में जाओगे, अभी कदम तो उठाओ, इसके लिए जमो तो सही। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वलक़द कुंतुम, और अलबत्ता यकीनन थे तुम, तमन्ना करते अल मौता, मौत की, मिन कबली, इससे कबल, अन के तलकूहु, कि तुम उससे मुलाकात करो, किसी शहादत से, मौत से मुलाकात करो। फ़क़द रअयतुमूहु, तो यकीनन तुम सब ने देख लिया उसे, व अंतुम तंजुरून, और तुम सब देख रहे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उहद के मौका पर जो लोग नहीं गए थे उनको बड़ी ये शदीद तमन्ना थी कि ये क्या बात हुई, हम नहीं जा सके, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था ना कि जो लोग बदरी सहाबी थे, जो बदर के मौका पर थे, उन्होंने कहा था कि अब ये कोई गुनाह भी करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको माफ़ कर दिया। उनका बड़ा मुकाम था जो बदर के मुकाम पे गए थे। तो अब सहाबा को ये शौक था कि ये हमें भी ऐसा मौका मिले कि हम अल्लाह की राह में हम बता सके कि हम भी अल्लाह की राह में कट मरने को तैयार हैं, और हम दीन इस्लाम के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कुंतुम, थे तुम मौत की तमन्ना करते, शहादत की। देखिए यहाँ पे भी मौत का लफ्ज़ आया, शहादत का नहीं आया, कि तुम्हें मौत की तमन्ना थी इससे पहले कि तुमने उसको देख लिया। अब तुमने देख लिया कि उधर क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुश्मन की मुलाकात की आरजू ना करो, अल्लाह से आफियत तलब करो कि जब मैदान पड़ जाए और तो लोहे की लाट की तरह मजबूत हो जाओ, और सब्र के साथ साबित कदम रहो, और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। कि पहले तो तमन्ना ना करो ऐसे मौत की, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो फिर जम जाओ। अब फिर फरमाया, तुमने अपनी आंखों से इस मंजर को देख लिया कि नेज़े तने हुए हैं, तलवारें खिंच रही हैं, तीर बरस रहे हैं, घुमसान का रन पड़ गया है, और इधर उधर लाशें गिरी पड़ी हैं। ये वही था कि तंजुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे कि वहाँ उस मुकाम पे क्या हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे थे कि तुम हिम्मतें ना हारो, क्योंकि तुम ही इसी उम्मीद से आए थे, और तुम्हें तो बड़ा शौक था कि तुम्हें शहादत का रुतबा मिले। अगर जो शहीद हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में इस्लाम को बुलंद करने के लिए हुए, और जो बच के जो गाजी होकर वापस आ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तो बड़ा अजर है उसके लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी कहते हैं कि अगर देखो उनको तकलीफ पहुंची, अगर वो भी मारे गए थे, तो तुम्हें तो फिर भी देखो तुमने बराबर की चोट पड़ी है, लेकिन उनको तो ये भी उम्मीद नहीं कि उनको जन्नतें मिलेंगी या उनको शहादत का रुतबा मिलेगा। तुम्हें तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हो तो तुम इतने रुतबे मिल देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और अगली जो आयत है ये बहुत खूबसूरत है, इसके साथ दो वाक़यात हैं। नंबर 1 ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी थी, और उसका वाक़या मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस आयत को पढ़ने से पहले। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई थी तो जैसे उनको पता चला, हज़रत उमर को पता चला, तो हज़रत उमर ने गुस्से के साथ उनको यकीन नहीं डेफिनेटली आ रहा था, और हज़रत उमर थोड़े जज्बाती भी बहुत थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। हज़रत अबू बकर को जब पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का, उसी वक्त को थोड़ी देर के लिए वो घर किसी काम से गए थे, तो उनको जब पता चला तो फ़ौरन भागे हुए आए और फ़ौरन हज़रत आयशा के हुजरे में गए, क्योंकि बेटी का घर था, महरम थे वो सीधे अंदर चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से उन्होंने जो चादर थी उसको हटाया, उनको चूमा उनके चेहरे को, रोना शुरू हो गए। और थोड़ी देर के बाद फिर वो बाहर आए और कहा कि उमर चुप हो जाओ, और फिर मंबर पे खड़े होकर उन्होंने यही आयत पढ़ी थी। और फिर उसके बाद ये सेकंड ये बात है कि ग़ज़वा उहद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अफवाह फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, तो उस वक्त सहाबा जो है वो सारे बिखर गए थे, और हज़रत उमर ने उस वक्त भी वो जज्बाती भी इतने थे, अपनी तलवार उनके हाथ में जो थी उसको फेंक के तो बैठ गए। उन्होंने गुस्से में जैसे इतना उनको गम था इस बात का, इस खबर का, तो उन्होंने कहा कि अब जिसकी खातिर हम लोग जंग कर रहे हैं अब वही नहीं रहे, तो फिर इसके बाद क्या वापस बचा मेरे पास। तो बाद साहब ऐसे
ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا مشن تھا اگر وہ نہیں رہے تو ان کے مشن کی خاطر ہم جنگ کرتے ہیں اور ہم لڑتے اور شہید ہو جائیں گے، اور وہ صفوں میں گھس کے اور لڑتے رہے اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہر انسان کو اس وقت ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کس طرح سے اس وقت ان کی حالت تھی اور ہر کوئی اپنے مطابق کس طرح سے سوچ رہا تھا۔ تو اسی آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ لوگ جو ایسی بات سوچتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وَمَا مُحَمَّدٍ، اور نہیں ہے محمد الا رسول، سوائے رسول، مگر رسول، کہ محمد اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ کا پیغام جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبل ہی، اس سے قبل، الرسول، بہت سے رسول، کہ یہ پہلے رسول نہیں ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ افعین، پس اگر ماتا، مر جائے، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر جائے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیئن، کچھ بھی، وَسَيَجْزِ اللَّهُ، تو ان قریب اچھا بدلہ دے گا اللہ الشاکرین، شکر گزاروں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے تھے، اور یہی بات جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے دماغ سے یہ والی آیت نکل گئی تھی اس وقت۔ تو ایک جیسے ایک دم ان کو صبر ان کو اس آیت کے سننے کے بعد آ گیا، اور ان کا ایمان تو ڈیفینیٹلی کس لیول کا تھا، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن غم کے مارے انہوں نے ایک دم سے، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں، اور حضرت ابوبکر تو تھے ہی ایسے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو عمر کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا بات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سارے مجھے نقصان بھی پہنچانا چاہو تو میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اور اگر سارے بھی متقی ہوں مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب بدلہ دے گا کہ ان کو، شکر گزاروں کو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، اور نہ ہی کسی انسانی دل نے اس کا خیال بھی اس کے دل میں کبھی آیا۔ ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کے لیے وہاں پہ تیار کی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں شیطان جو تھا نا، اس کو پتہ تھا کہ یہ مقام کتنا بلند ہے اللہ کا شکر کرنے کا، اسی لیے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تھا، میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ سورۃ الاعراف میں شیطان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات ہو رہی تھی تو کہتے پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج دیکھیں یہی بات ہو کہ انسان نہ شکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی مقام پہ شیطان نے جب یہ کہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو اور تیرا جو گروہ ہوگا، جو تیرے پیچھے لگیں گے، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، لیکن تو میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔